صبح صبح کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ تک نہ صرف مثبت خبریں پہنچائیں بلکہ معاشرے کا وہ چہرہ بھی جو مثبت ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں، لیکن کچھ خبریں اتنی خطرناک اور اتنی درد والی ہوتی ہیں کہ اس کو بتاتے ہوئے ہمیں بھی بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کراچی کا معصوم بچہ سارم، اب تک اسے انصاف تو نہیں مل سکا ہے، شہریوں میں غصہ ہے اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ملزمان کو پکڑ کر سرعام سزا دی جائے۔ اس سے پہلے بھی جس طرح جیسے ننھے پھولوں کو مسلنے کے اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، لوگوں کا یہ غم و غصہ جو ہے وہ سامنے آتا رہا ہے۔ قصور کی زینب کو کون بھول سکتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ واقعات رکنے میں نہیں آتے ہیں، مسلسل کوئی نہ کوئی ایک ایسا واقعہ زیر گردش رہتا ہے، 3 مہینے 4 مہینے بعد اس طرح کی چیز سامنے آتی ہے۔ اب اس میں ہوا یہ ہے کہ اس میں ایک بچے کا عزیز، ایک قاری چوکیدار، ایک بلڈنگ کا وال مین جو ہے وہ تفتیش میں شامل کر دیا گیا ہے اور بہت سارے سوال اس میں اٹھائے جا رہے ہیں۔ ہم آج اس اینگل پہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو یہ تمام تر معاملات ہوتے ہیں اس کے بعد مزید چیزیں پاپ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کے پیچھے کیا محرکات ہوتے ہیں اور جو واقعات سارے آتے ہیں وہ کتنے زیادہ خطرناک ہیں، ان میں کیسے انویسٹیگیشن کی جانی چاہیے، اس کا روک تھام وہ کتنا زیادہ ضروری ہے اور کیسے کریں، کیونکہ ہم تو بول بول کے ہمارے گلے سوکھ جاتے ہیں لیکن اس طرح کی ہر بار چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ تو ڈائریکٹر ساحل ڈاکٹر منیز بانو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم السلام اینڈ علیکم جی. ویری گڈ مارننگ ٹو تھینک یو یو ڈاکٹر صاحبہ۔ ہم جس ٹاپک پہ تھینک یو آپ جی. سے بات کر رہے ہیں وہ آبویسلی ایسا ہے کہ جس کو بات کرتے ہوئے بھی کراہیت بھی ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے اور بطور ایک معاشرے کے فرد سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ اتنے معصوم بچے جب ہمارے ہاں سیف نہیں تو پھر آگے کیا ہی رہ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس طرح کے واقعات جب رپورٹ ہوتے ہیں ان میں لیت و لال سے کام لیا جانا، جیسے پیرنٹس یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ جو پولیس ہے اس نے پہلے سراغ رسا کتوں کی مدد کیوں نہیں لی اور بعد میں کیوں لی، بہت زیادہ ڈیلیڈ انویسٹیگیشن کی۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پیرنٹس کا کنسرن ہے یہ واقعی ٹھیک ہے کہ بہت زیادہ ڈیلے کیا جاتا ہے پولیس کی طرف سے، اور اگر ڈیلے نہ کیا جائے تو اس کو پہلے کچھ بچایا جا سکتا ہے کسی طریقے سے؟ جی بالکل، یہ ہے تو صحیح، کیونکہ وہ بھی اپنی طرف سے سوچتے ہیں کہ جی بچہ ادھر ادھر چلا جاتا ہے، دن بعد 1-2 دن بعد ویسے ہی مل جائے گا اور پتہ لگے گا۔ یہ بھی ہوتا بھی یہ ہے کبھی تو وہ شاید لائٹلی لیتے ہیں، مگر میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ زینب الرٹ ہے، ایپ ہے، کافی اس کے بارے میں بتایا نہیں گیا ہے کہ لوگ فوراً فون کریں تو the police has to be get into action. تو ایک تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کا بہت زیادہ سپریڈ ہونا چاہیے، بہت زیادہ سامنے ہونا چاہیے، اور دوسرے جو ہیومن رائٹ آفس کا نمبر ہے 1099، مطلب کافی ہیلپ لائنز ہیں، روشنی کی ہیلپ لائن ہے، تو یہ ہم شاید لوگ جانتے نہیں ہیں کہ بھئی آپ فون کریں تو فوراً وہ ایکشن لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہیلپ لائنز ہیں وہ سب کو معلوم ہو، کیونکہ بچے چلے جاتے ہیں، واک آف کرتے ہیں، یہ ایک پہلو ہے۔ مگر دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو یہ کیئرلیسنس ہے نا، کہ بچے چلے گئے ہیں، باہر نکل گئے ہیں اکیلے، اس پہ والدین کو بہت سمجھ آنا پڑتا ہے کہ جی یہ آپ نہیں الاؤ کر سکتے کسی صورت۔ تو یہ دونوں پہلو ہیں، جی پیرنٹس کی بھی اویئرنیس اور یہ الرٹس، جی یہ جو ایگزیکٹلی، ہیں ابھی ہیلپ لائن۔ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے اپلیکیشن اور اویئرنیس کی بات کی تو میں یہیں سے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ زینب جو جی قصور والا واقعہ ہے، ظاہر سی بات ہے وہ ابھی ہمارے ذہنوں سے بھولا ہی نہیں ہے، اور اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک زینب الرٹ بل بھی پاس ہوا تھا اس اپلیکیشن جی کے ساتھ، بالکل تو ہے، اگر وہ بل ایکٹیو پاس ہے۔ ہوا تھا، قانون بنا تھا اس کے حوالے سے، تو امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوا اور اویئرنیس اس وقت سے کیوں نہیں سٹارٹ کی گئی؟ نہیں، امپلیمنٹیشن ہے، ایپ بنی ہوئی ہے جی، مگر میرا خیال ہے کافی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں۔ یو کین پٹ اٹ اپ، وہ امیڈیٹلی پولیس کو بتاتی ہے کہ آپ نے کرنا ہے کام۔ تو وہ ایک بڑا اچھا انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور ایک پوری اتھارٹی اس پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور بالکل وہ کالز آتی بھی ہیں، مگر کافی لوگوں کو نہیں پتا اس کے بارے میں میرے خیال سے۔ اور بھی ہیلپ لائنز ہیں، یہ کراچی کا واقعہ ہے، کراچی میں روشنی بھی کرتی ہے، مددگار بھی ہیں،
یہ سب ایکٹیو ہو سکتے ہیں اگر لوگوں کو معلوم ہو. ڈاکٹر صاحبہ اچھا اب اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے بہت ہی دلدوز قسم کے واقعات ہوتے ہیں جتنی مذمت کی جائے اس کی کم ہے لیکن اس کے بعد ہوتا ہے کہ سوشل جی میڈیا پہ پھر ایک طوفان بپا ہو جاتا ہے اور اس میں کچھ سٹیٹس کچھ فگرز آنا شروع ہو جاتے ہیں. جی یہ واقعہ یقیناً بہت خطرناک ہے لیکن سٹیٹس جو سامنے آتے ہیں وہ مزید خطرناک ہوتے ہیں. تو یہ جو فیکٹس اینڈ فگرز آتے ہیں کہ جی ہاں ہاں اتنا بالکل. ہیوج نمبر آف کیسز آ رہے ہیں آر دیز کریکٹ سٹیٹس اینڈ اسٹیٹسٹکس؟ جی جی ہمارے تو جو کرول نمبر ساحل کے ہیں اگر آپ وہ کوٹ کر رہے ہیں تو وہ تو ہم جی ویریفائی کرواتے ہیں. ہم پولیس اسٹیشنز بھی کیونکہ ہم پھر فری لیگل ایڈ بھی آفر کرتے ہیں نا تو ہم تو ویریفائی کرتے ہیں. ہمارے مسنگ چلڈرن کا بھی ہم ویریفائی وہ نہ اتنا ایسے سی ایس اے کیس جو رجسٹر ہوتا ہے ڈیفینیٹلی ہم ویریفائی کرتے ہیں کہ یہ کیس ہے کیونکہ ہم نے ان کو آفر لیٹر بھیجنا ہے. مگر بات یہ ہے جی کہ ایک تو یہ ختم نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ بالکل ختم ہو جائے گا وہ نہیں ہوتا. وہ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں آج تک وہی حال ہے. مگر بات میں جو کہہ رہی ہوں جو مجھے یہ اب میرا پرسنل اوپینین ہے کہ جو ڈارک ویب ہے نا وہ بہت پھیلا ہوا جی ہے تو اور ڈاکٹر صاحبہ آپ وہ ہیں جو جی جی ڈاکٹر جی صاحبہ ویسے آپ سوری کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں یہ جو بچوں کے کڈنیپنگ کیسز یا اس طرح کی جو چیزیں آ رہی ہیں بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اور اس طرح کے اور بھی بہت جی سارے جی کیسز ہیں جو ہوئی ہے. منظر عام پہ آتے ہیں ساحل کے پاس اب تک کیا ہاں اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے؟ جی یہ پچھلے سال کے جو اب ہم کمپائل کر رہے ہیں اور ہمارا رپورٹ نکلنے والا ہے ان another 15-20 days اس میں کوئی 4,000 جس میں ارلی میرجز مسنگ چلڈرن abducted چلڈرن اینڈ سی ایس اے چائلڈ سیکشل ابیوز کیسز اور چاہے جو صرف کیونکہ ہم وہ الگ الگ بھی اینالائز کرتے ہیں وہ 2,000 سے زیادہ ہیں. اور یہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے باقی کہاں کیا ہو رہا ہے. اور اس میں اب یہ ایس ایس ڈی او نے بھی کوئی پولیس اسٹیشن سے لیے ہیں مگر وہ بھی جو جتنے کیسز ہم رپورٹ کرتے ہیں اس سے کم آ رہے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا. تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے کہ بہت مشکل سے یہ ڈیٹا صحیح نمبرز میں سامنے آ. ایبسلیوٹلی. اور ویسے ڈاکٹر صاحبہ یہ موقع تو نہیں ہے یہ سوال کرنے کا ظاہر سی بات ہے جو والدین ہیں وہ بھی دل گرفتہ ہوں گے جی اور ان کا دکھ تو کوئی نہ بانٹ سکتا ہے نہ بیان کر سکتا ہے بالکل لیکن بالکل بالکل اسپیسیفکلی ان کے جتنے نمبرز آپ بتا رہی ہیں کیا جی کہنا چاہیں گی والدین سے کیونکہ ہم قید میں تو نہیں رہتے نہ ہم بچوں کو جیل کر سکتے ہیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی نہیں نظر رکھیں بچوں پہ بچوں کو باہر نہ جانے دیں. بالکل آزاد ملک ہے نہیں وہ نہیں ہو یہ سکتا. ایک آزاد وہ معاشرہ ہے آزاد جمہوری معاشرہ ہے اور اس میں بچوں کی کلکاریاں نہیں گونجیں گی تو پھر یہ معاشرہ نہیں رہے گا یہ جنگل بن جائے گا. تو ایسے میں کیا کیا جائے کیسے اس کا سد باب کیا جائے؟ دیکھیں جی ہم تو کمیونٹیز میں جا کے اویئرنیس کراتے ہیں کہ جی آپ بچے کو ایک تو خیال رکھیں نا. آپ اگر دکان سامنے آپ نے ایک چھوٹے بچے کو بھیج دیا دروازے پہ تو کھڑے ہو جائیں یا 2 بچے اکٹھے اور ہاتھ پکڑ کے جائیں. بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اگر والدین کو اویئرنیس ملے ان کو سمجھایا جائے تو وہ کر سکتے ہیں بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو بچوں کو بھی بتانا ہوگا کہ بیٹی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور آپ نے بالکل اس میں نہیں شامل ہونا کہ کوئی آپ کو کہے گا آؤ میں بازار لے جاؤں میں ٹافی دے دوں میں آپ کو سیر کرا لاؤں. اور اس حد تک کہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ آؤ جلدی آؤ اسکولز میں خاص طور پہ یہ ہو جاتا ہے کہ آؤ جلدی آؤ آپ کے والدین بیمار ہیں یا ہسپتال میں ہیں آپ نے ہرگز نہیں جانا بغیر پتہ کروائے کہ جی یہ بات صحیح ہے یا نہیں اپنے اسکول والوں سے. ڈاکٹر تو صاحبہ یہ بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں جی ہیں جو بالکل کر ڈاکٹر صاحبہ سکتے ہیں. ابھی آپ کی بات سن کر اور یہ اوور آل جو رپورٹ چل رہی ہے کافی عرصے سے سارم والے کیس کی اور لاتعداد کیسز اور بھی ہم وقتاً فوقتاً دیکھتے رہتے ہیں میں صرف یہ سوچ رہی تھی ابھی خالی کہ وہ بچے کس قدر تکلیف سے گزرتے ہوں گے اور اس کے بعد ان کے والدین کتنی تکلیف سے گزرتے ہوں گے وہ تو دکھ تکلیف ہم بیان کر ہی نہیں سکتے لفظوں میں. ابھی آپ نے اویئرنیس جی کی بات کی ہے چھوٹے بچے ظاہر سی بات ہے وہی بچے موسٹلی ٹارگٹ کیے جاتے ہیں کیونکہ ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو این جی اوز ہیں یا اس طرح کے جو انفلوئنسرز ہیں
کچھ چھوٹے بچوں کو جا کے کیمپینز رن کی جائیں, اسکولس میں جا کے ان کو بتایا جائے. یہ تو بڑے تو ہم بات کر رہے ہیں چینلز پہ بیٹھ کے, تو وہ تو سمجھ آتی ہے, لیکن جو چھوٹے بچے, اگر وہ ابھی بھی کوئی چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہوگا وہ اس بات کو سیریسلی نہیں سمجھے گا. کیا آپ نہیں سمجھتی کہ چھوٹے بچوں کو جا کے کیمپینز اسکولس میں رن کروائیں, ان کو پراپر ورک شاپس ہوں؟ بالکل جی, ہم تو کرتے ہیں. ہمارے پاس تو کارٹونز میں مطلب اینیمیشنز ہیں بہت سارے بچوں کو بتانے کے لیے, اور ہم تو جب بھی کہیں بھی ٹریننگ دیتے ہیں, چاہے کمیونٹی میں چاہے اسکولز میں, ہم تو بچوں کو بھی ڈائریکٹ کراتے ہیں, کیونکہ ٹیچرز کو تو پہلے تو بڑوں کو ضروری ہے بتانا, تاکہ انہیں پتا ہو کہ اگر بچہ کیا کہہ رہا ہے تو وہ سمجھ جائیں. اور دوسرا پھر ہم بچوں کو دکھاتے ہیں کہ کہاں کہاں خطرناک جگہ ہے, ہماری میری حفاظت کتاب ہے, ہم وہ دیتے ہیں. تو ہم تو یہ ضرور کرتے ہیں جب بھی ہم جائیں کہیں بھی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر منیزہ بانو, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور جس طرح کا آپ نے اٹس کمینڈیبل, جاری رکھیے اس چیز کو. اس اسٹوری کا جو اینگل ہے نا, وہ اسٹوری کا اینگل جو آخر میں بریک پہ جانے سے قبل میں ضرور تذکرہ کرنا چاہوں گا, وہ جو بلڈنگ یونین ہے اس کا بھی ہے, کیونکہ جو والدین ہیں سارے مرحوم کے, وہ اس چیز پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ بچہ بلڈنگ سے باہر گیا ہی نہیں تھا, یہ اسی عمارت کے اندر تھا. تو جب عمارت کے اندر تھا تو اندر کی سیکیورٹی, اندر کے چوکیدار وہ کہاں تھے, کیا تھے؟ یقیناً یہ سوال اٹھائیے کہ والدین کی ذمہ داری, لیکن جس رہائشی کمپاؤنڈ میں, جس فلیٹ میں آپ رہ رہے ہیں, اگر وہاں کی یونین آپ سے ماہانہ مینٹیننس اور سیکیورٹی کی مد میں پیسے لے رہی ہے, تو پھر ان سے سوال یہ بنتا ہے کہ اگر اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے اس مینٹیننس کے پر منتھ کے فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے چوکیداروں کو رکھنے کا, فائدہ کیا ہے گارڈز رکھنے کا, فائدہ کیا ہے یونین کا؟ تو سوال ہے, سوال ہم اٹھاتے رہیں گے, لیکن امید یہ کرتے ہیں کہ سوال ہم ان ایشوز پہ نہ اٹھائیں, یہ ایشوز دوبارہ نہ ہوں, اس طرح کوئی معصوم بچہ دوبارہ سے شکار نہ بنے, اس طرح معصوم کلیوں کو مسئلہ نہ جائے, اور اس طرح معصوم کلکاریوں کو دبانے کی گھناؤنی کوشش نہ کی جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.